ہم حسینی ہیں۔ اور پھر اپنے جو خواتین تھیں ان کو تلقین کی۔ ہم سارے خطبے پڑھے ہیں۔ بعد میں امام زین العابدین جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، ان کے خطبے پڑھے۔ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے، ان کے خطبے پڑھے ہم، سارے کے سارے موجود ہیں، جن کے اندر یہی بتایا ہے کہ ہمیں حسین نے صبر کی تلقین کی۔ دیکھو میں جا رہا ہوں میدان میں اور پکی بات ہے شہادت ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، میرے بعد جو ہے نا سر نہیں پیٹنا۔ اور حدیث پاک پڑھی، میرے نانا فرمایا کرتے تھے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ فلیس منا، جو گالوں کو پیٹے، جو گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جہلیت کے جو مرثیے پڑے، کوئی ایسی باتیں کرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر سے کام لینا، تو یہ صبر ہمیں تلقین کی گئی۔ اور سب سے بڑی تلقین کی گئی ہے، حسین نے میدان کربلا میں قرآن نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا۔ بعض روایات میں ہے ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ جس وقت شہادت ہوئی، جب میدان میں لڑ رہے تھے تو بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حسین ادھر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں سارے اپنے، اور ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں کیوں نہ قرآن پڑھوں، میرے نانا نے طائف میں پتھروں کی بارش کے اندر قرآن پڑھا، تو میں نیزوں کی بارش کے اندر کیوں نہ قرآن پڑھوں۔ اور نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں سر کٹایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے اپنے آپ کو حسین۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لائق سب تکریم و تعظیم، واجب الاحترام معزز و مکرم دوستوں اور بزرگوں، 10 محرم الحرام 1448 ہجری جمعۃ المبارک خاص طور پر امت مسلمہ اور دین اسلام میں پیش آنے والے ایک انتہائی دردناک، انتہائی مظلومانہ واقعے کی یاد دلاتا ہے یہ دن، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین ابن علی کی سیرت خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی یاد دلوائیں اور بتائیں کہ صبر و تحمل کیا ہوتا ہے، حق پر ڈٹ جانا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں آج کے دن کے ساتھ جو ہیں وہ خاص طور پر ہمیں یاد دلاتی ہیں اور بتاتی ہیں۔ اسی حوالے سے مختصراً جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات اور شہادت کے واقعے کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے۔
قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو گھر تشریف لائے، گود میں اٹھایا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی۔ بچے کو پہلے گھٹی دی جاتی ہے نا، شہد چکھاتے ہیں، کوئی اور چیز منہ میں ڈالتے ہیں، اپنے لعاب دہن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، اس کی گھٹی دی، نام حسین رکھا اور 7ویں دن خود عقیقہ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ محبت کا اظہار فرماتے کہ احادیث ترمذی، بخاری، ابن ماجہ بھری پڑی ہے کتابیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اندر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا۔ آپ کا نام حسین تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب شبیر، ریحانۃ الجنہ اور سید شباب اہل الجنہ، یہ القاب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ کی یاد آپ کے جانے کے بعد ستاتی تو ہم ان دونوں ہستیوں کو کھڑا کرتے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینہ سے لے کر سر تک رسول اللہ کے مشابہ تھے، اوپر والا حصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپنے نانا کے مشابہ تھا، اور نیچے سینہ سے لے کر پاؤں تک چال ڈھال سارا جسم جو ہے اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے مشابہ تھے۔ جب ہمیں آقا کی یاد ستاتی تو ہم ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کر لیتے اور یوں تصور کر لیتے کہ ہم اپنے آقا کا دیدار کر رہے ہیں۔ جو دونوں نواسے جو ہیں وہ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شکل و صورت بھی ملتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، یعنی حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے، حسین میرا خون ہے، حسین میری آل ہے، آپ کا فرمان ہے، اس کا مطلب یہی ہے الحسین منی وانا من الحسین۔ دوسری حدیث میں نے خطبہ کے اندر پڑھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، یعنی جنت کے وارث جن کو اللہ نے بنا دیا ہے وہ حسن و حسین ہے، جن کو کوثر عطا کر دی گئی ہے وہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہم سوچتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کربلا میں جہاں ان حضرات کے خیمے تھے، جہاں ان کو روک لیا گیا تھا، اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پہ فرات کی نہر بہہ رہی تھی، وہاں سے پانی نہیں پینے دیا جا رہا تھا۔ بلیک میل کرنے کے لیے ابن زیاد نے پانی بھی بند کر دیا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو جنت کے وارث ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، کوثر تو ان کی اپنی ہے جہاں سے ساری انسانیت کو روز محشر پانی ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، جن کی وجہ سے ساری جہانوں کو پانی ملے، آج ان کا پانی بند ہو جائے تو کتنے درد کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھ رہے ہیں، خوشبو لے رہے ہیں، تو پوچھا کہ یا رسول اللہ، اے ہمارے آقا، یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہر کوئی بچوں کو چومتا ہے، اپنے نواسوں کو، اپنے بیٹوں کو، چھوٹے بچوں کو پیار سے بوسہ دیتا ہے، یہ سونگنا پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔
یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آیا، یہ حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے، رات کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی کام پڑ گیا، میں خدمت میں حاضر ہوا تو سردی تھی، آپ نے چادر لپیٹی ہوئی تھی، تو آپ میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، میں نے اپنا کام پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا وہ مسئلہ حل فرما دیا، تو مجھے چادر کے اندر کوئی حرکت محسوس ہو رہی تھی، تو میں نے جاتے ہوئے پوچھ لیا، یہ بھی حضرت زید کے بیٹے ہیں نا، زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، اسامہ بن زید گویا کہ یہ پوتے ہوئے، منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہوئے، تو میں نے جاتے ہوئے پوچھ لیا، حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر کے اندر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے اپنی چادر ہٹائی تو دیکھا کہ گود کے اندر دونوں شہزادوں کو چاند جیسے جو چاند کے ٹکڑے کو چہرے جیسے جو ہیں اپنی گود کے اندر اٹھائے، اور آپ نے فرمایا اے اسامہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے نواسے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو، جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ان حضرات کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ان کا تذکرہ کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نزدیک یزید کی کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ کروڑوں یزید امام حسین کی خاک پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو ان کو درجہ اور مقام حاصل ہے۔ نہ ہم اس کو علیہ السلام کہتے ہیں، نہ اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہ اس کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ یہ صحیح اہل سنت کا موقف ہے، صحیح اہل سنت کا یہ موقف ہے۔ ہم حسینی تھے، حسینی ہیں، حسینی رہیں گے، حسینی ہی مریں گے، یہ ہمیں ہمارے امام حسین نے سکھایا۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک حدیث ابن ماجہ کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن و حسین سے محبت کرو، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو یوں سمجھیں کہ ان شہزادوں سے محبت رسول اللہ سے محبت ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان شہزادوں سے اگر کسی کو بغض ہے تو وہ رسول اللہ سے بغض ہے۔ مشہور حدیث ہے، راوی ہیں شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک کے حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، حضرت شداد کہتے ہیں کہ ظہر یا عصر کی نماز تھی، سجدہ لمبا ہو گیا تو کتنی مرتبہ تسبیح پڑھ لی سبحان ربی الاعلیٰ، تو مجھے ڈر لگنے لگا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں پیش آ گیا کہ رسول اللہ کو کچھ ہو گیا ہو، تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو آپ سجدے میں ہیں اور بچہ جو ہے نا آپ کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا، آپ کی کمر پر سوار ہے۔ پھر میں دوبارہ پھر سجدے میں چلا گیا۔ پھر نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کو وحی آ گئی، سجدہ اتنا لمبا کرنا ہے، تبدیلی آ گئی ہے نماز کے اندر، ارشاد فرمائے۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرا بیٹے جو ہیں میرے کندھے پر سوار تھے، میری کمر پر، میں نے مناسب نہیں سمجھا ان کو نیچے اتارنا کہ گر نہ جائے۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ جن کے کمر پر بیٹھنے کی وجہ سے رسول اللہ عبادت لمبی کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کر رہے ہیں، کتنا اونچا مقام۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا، ایک صاحب ملے اور حضرت حسین کو مخاطب کر کے کہنے لگے نعم الراکب، صحیح حدیث ہے، کیا خوبصورت سواری پائی، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے کائنات میں، کیا خوبصورت سواری پائی، اے حسین تو کتنا خوش نصیب ہے، کتنی خوبصورت سواری ملی ہے تجھے۔ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم المرکب، سوار بھی بڑا خوبصورت ہے، جو میرے کندھوں پہ سوار ہے وہ بھی اونچی شان والا ہے۔ ایک مرتبہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پر تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، تو راستے میں گلی ہے، بند ہے گلی سامنے سے، اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اتر کر جو ہے حضرت حسین کو پکڑ رہے ہیں، وہ بھی آگے سے کھیلتے ہوئے بھاگ رہے ہیں گلی میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے ان کے بھاگ رہے ہیں، آخر کار وہ پکڑے گئے، گلی آگے سے بند تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور ایک ہاتھ سر پر رکھا اور منہ اوپر کر کے ان کے رخسار کا بوسہ لیا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔
تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا بچپن نبوت کی گود میں کھیلا ہے۔ 6-7 سال کی عمر میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا۔ آپ نے سب سے زیادہ خدمت اہل بیت کی تھی۔ خاتون اول جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے اسماء بنت امیس، صبح سے لے کر شام تک حضرت فاطمہ کے گھر رہا کرتی تھی، ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جاؤ، صبح سے بچے جو ہیں نا وہ کہیں گم ہو گئے ہیں، بارش شروع ہونے والی ہے، بادل بہت زیادہ آ گئے۔ وہ گئیں اور واپس آئیں، آ کر کہنے لگی جناب بی بی فاطمہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے بہت ڈھونڈا ہے، کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی گھر نہیں چھوڑا، لیکن بچے مجھے نہیں ملے۔ تو حضرت فاطمہ 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حیات رہی، پھر وفات ہو گئی، سر میں ہمیشہ درد رہتا تھا۔ تو باندی کہتی ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا، وہ ایک ہی مرتبہ، میں نے ان کو 6 مہینوں میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اپنے والد محترم کا اتنا صدمہ تھا۔ تو وہ آگے سے مسکرا دی سیدہ فاطمہ، کہنے لگی کہ تمہیں اتنی دور ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی، جاؤ خلیفہ کے گھر دیکھو، میرے بچے ملیں گے تو انہی کے گھر سے ملیں گے۔ 24 گھنٹے جو ہے ہر وقت شہزادے جو ہیں کہاں رہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو خلیفہ وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے برابر ان حضرات کا وظیفہ مقرر کیا اور اتنا زیادہ احترام کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی بہت محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام حسین سے پوچھا کہ آپ دن کیسے گزارتے ہیں؟ فرمایا کہ میں روزانہ 5 کام لازمی کرتا ہوں۔ تو 5 کام انہوں نے گنوائے، تفصیل ہے، صدقہ دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ کہا کہ میں روزانہ امیر المومنین عمر بن خطاب کو سلام بھی کرتا ہوں، روزانہ ان کو سلام کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، کہنے لگے کہ میں ایک دن چھپ گیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھپ گئے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، اور میری پرابلم یہ ہے کہ سب وہ پہل کر دیتے ہیں، سلام دور سے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ آج میں نے ان کو پہل نہیں کرنے دینی، میں چھپ کے کھڑا ہوتا ہوں، آئیں گے میں پہلے سلام کروں۔ وہ آ رہے ہیں، ایک بندے نے پکڑ لیا، اپنا مسئلہ حل کروایا، دوسرے نے، تیسرے نے، آتے آتے میں چھپ کے کھڑا ہوا تھا دیوار کی اوٹ میں، تو امیر المومنین نے دور سے ہی کہہ دیا السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو السلام علیکم۔ میں باہر نکل آیا، میں نے آ کر وعلیکم السلام کہا، ملا۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں تھا، آپ نے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا کہ حسین جہاں مرضی چھپ جاؤ، مجھے تمہاری خوشبو پہلے سے محسوس ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بچپن کے سال بیان کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہونا، رسول اللہ کی محبت کا، یا واقعہ کربلا کو بیان کیا جاتا ہے۔ بس بیچ کے جو 50 سال گزرے ہیں، 51 سال، وہ کوئی نہیں بیان کرتا۔ یہ بھی تو بتائیں انہوں نے خلفاء کے ساتھ وقت کیسے گزارا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ابتدا میں 2 سال نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر فاروق کی ابتدا میں 10 سال نمازیں پڑھی ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ابتدا میں 12 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ اور ان حضرات سے ان کی جو محبت اور شفقت تھی اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے دروازے کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے جو سردار ہیں ان کو کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ تو پیچھے سے بلوائی گھس گئے اور انہوں نے جا کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اور پھر علم سیکھا، سنت سیکھی، قرآن سیکھا، اپنے والد محترم جن کو کہا علم کا دروازہ کہا گیا ہے، ان سے یہ سب کچھ سیکھا۔ یہ دونوں ہستیاں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سنت کے سانچے میں ایسے ڈھلے ہوئے تھے کہ نبی کے کام کے خلاف کوئی کام برداشت نہیں کرتے تھے۔ نماز ایسی تھی کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر سن 61 ہجری کے اندر 61 ہجری شروع ہوئی تو یہ واقعہ کربلا پیش آیا، جس کو آج کل بیان کیا جاتا ہے بڑے زور شور سے۔ اس کی چند ایک باتیں میں عرض کرتا ہوں جو ضروری ہیں، باقی واقعہ کربلا ہم لوگ سب سنتے ہیں۔ بھائی واقعہ کربلا سے ہمیں جو بڑا سبق ملتا ہے نا، وہ ہے صبر کا۔ اسی لیے میں نے قرآن پاک کی آیت بھی یہی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ مردہ نہیں ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، زندہ ہیں تم کو شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے شہید زندہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے اور اللہ نے صبر کی تلقین فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے لیے نہیں گئے تھے، اور نہ ہی قسمہ پرسی کی حالت میں منتیں کرتے ہوئے ہاتھ جوڑتے ہوئے انہوں نے جان دی تھی۔ واقعہ کربلا کو ایسے بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر رونا دھونا ڈرونا پیش کر کے اور جو ہے اس کو بیچا جاتا ہے۔ کربلا پڑھی نہیں جاتی، کربلا بیان نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو بیچی جاتی ہے۔ کربلا کو پڑھیں ہم، اس کو سنیں ہم، اس کی حقیقت تک پہنچے کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے۔ سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے ابن زیاد نے، جو یزید کی طرف سے گورنر بنایا گیا تھا، نعمان ابن بشیر کو معطل کر کے اس کو بنا دیا گیا کہ جھکا لیا جائے، لیکن سید کا امام کا سر جھکا نہیں سکا، بہادری کے ساتھ جان دی۔ فیصلہ صبح ہونا ہے، کہنے لگے جی آخری پیغام یہی ہے، یا تو بیعت ہوگی یا پھر جنگ ہوگی۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ چلو ہم فیصلے سے تمہیں آگاہ کرتے ہیں، لیکن آج کی رات مجھے اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز کرنے دی۔ ساری رات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نماز کے اندر اپنے رب کے ساتھ گزاری، پتہ تھا کہ صبح کیا فیصلہ ہونا ہے۔ صبح جو ہے ظہر کی نماز کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، 10 محرم الحرام ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران ان کو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مقابلہ کر لیں۔ 22,000 فوج ہے، پھر بھی جو ہے ابن سعد وہ خط لکھ رہا ہے ابن زیاد کو، اور فوج بھیجو۔ کہ 72 تو سارے آدمی ہیں، 72 تو سارے لوگ ہیں، ان کی اتنی فوج منگوا رہے ہو پیچھے سے۔ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں ہے ان کا ایک ایک فرد 1,000 کے مقابلے میں لڑنا جانتا ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس کو اتنا لائٹلی، اتنا ہلکا محسوس کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے کوئی ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، یہ کوئی معمولی بات ہے۔ میرے رسول اللہ کا سارا خاندان شہید ہو جائے، ہم اپنے بچے کو کانٹا چبھنا برداشت نہیں کرتے، ان سے بڑا کوئی خاندان وہ زمین پر ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیسے اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یزید کو کوئی اہل سنت شہزادہ نہیں مانتا جو اپنے باپ کے راستے سے ہٹ گیا ہو، حضرت امیر معاویہ کی وصیت سے ہٹ گیا ہو۔ ہم کبھی یزید کی صفائی بیان نہیں کریں گے، کبھی اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ ہم حسینی ہیں۔ اور پھر اپنے جو خواتین تھیں ان کو تلقین کی، ہم سارے خطبے پڑھیں۔ بعد میں امام زین العابدین جو ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، ان کے خطبے پڑھیں۔ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے، ان کے خطبے پڑھیں، ہم سارے کے سارے موجود ہیں، جن کے اندر یہی بتایا ہے کہ ہمیں حسین نے صبر کی تلقین کی۔ دیکھو میں جا رہا ہوں میدان میں، اور پکی بات ہے شہادت ہوگی، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لینا، میرے بعد جو ہے نا سر نہیں پیٹنا۔ اور حدیث پاک پڑھی، میرے نانا فرمایا کرتے تھے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیۃ فلیس منا، جو گالوں کو پیٹے، جو گریبان کو پھاڑے اور زمانہ جہلیت کے جو مرثیے پڑے، کوئی ایسی باتیں کرے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ صبر سے کام لینا، تو یہ صبر ہمیں تلقین کی گئی۔ اور سب سے بڑی تلقین کی گئی ہے، حسین نے میدان کربلا میں قرآن نہیں چھوڑا، قرآن نہیں چھوڑا۔ بعض روایات میں ہے ایک دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ جس وقت شہادت ہوئی، جب میدان میں لڑ رہے تھے تو بھی قرآن پڑھ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حسین ادھر جو ہے وہ جنگ ہو رہی ہے، شہید ہو رہے ہیں سارے اپنے، اور ادھر سے قرآن پڑھ رہے ہو؟ کہنے لگے میں کیوں نہ قرآن پڑھوں، میرے نانا نے طائف میں پتھروں کی بارش کے اندر قرآن پڑھا، تو میں نیزوں کی بارش کے اندر کیوں نہ قرآن پڑھوں اپنے۔ اور نماز نہیں چھوڑی، سجدے میں سر کٹایا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو حسینی ہم کہیں اور نماز بھی نہ پڑھیں۔ 10 محرم آیا ہے، 9 محرم آیا ہے، سبیل پانی پلا لیا، کھا پی لیا، بانٹ لیا، بس محرم گزر گیا۔ حسین کی سیرت کو کون اپنائے گا میرے بھائیوں؟ ان کی زندگی کو کون اپنائے گا؟ صبر کون کرے گا؟ نماز کون پڑھے گا؟ قرآن کون پڑھے گا؟ اور سب سے بڑا درس جو دیا وہ یہ دیا کہ یزیدیت بھی آئے گی، حسینیت بھی ہر دور میں آئے گی۔ لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ضرور ہوتا ہے۔
ہر یزید کے لیے کوئی نہ کوئی حسین ضرور ہوتا ہے. اور یہاں پر کوفیوں کا بھی پتہ چلتا ہے. ہر دور میں کوفی بھی رہیں گے جو غداری کریں گے، بلائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھیں گے اور پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. ہمیں روز اس کا سامنا ہوتا ہے. ایک بندے کو ہلہ شری دے کے کھڑا کر دیا جاتا ہے، جب وہ حق کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو اکیلے کو مروا دیتے ہیں. کوفی بھی ہر دور میں رہیں گے. ہم نے سیرت حسینی کو نہیں چھوڑنا. اللہ پاک ہم سب کو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا آئندہ جمعہ میں چلتا رہے گا. 1-2 مہینے سارا اہل بیت کی شان انشاءاللہ پوری حالات بیان کریں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتے پڑھ لیں.